بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، برادران اسلام، عزیزان ملت، آج اس نشست میں اللہ تقدس و تعالی کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے چند اہم وسائل للثبات علی الدین۔ دوستو، حقیقت میں یہ موضوع نہایت ہی اہم ہے۔ اس کا بیان کرنا، اس کا سننا، سن کر اسے سمجھنا اور عمل کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہوا تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اعمال کا دار و مدار خواتم پر ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، حسن الخاتمہ جو ہے یہ نہایت اہم ہے کامیابی کے لیے۔ آپ لوگ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ ابراہیم خلیل اللہ ابی الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ابراہیم اتنا مقام، اتنی شان، پھر بھی خائف ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں: وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ مجھے اور میری اولاد کو محفوظ رکھ بتوں کی پرستش سے۔ اور ایک دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اور میری اولاد کو اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ السلام کس بات کی وصیت کر رہے ہیں؟ سنیے قرآن مجید سے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا: وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيَّ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہمارے بچوں، یہ کس نے کہا؟ ابراہیم نے اور یعقوب نے،
کہ اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے۔ یاد رکھنا تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اسلام پر مرنا۔ اللہ جل وعلا نے اگلی آیت میں یعقوب علیہ السلام کی بابت ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد ونحن لہ المسلمون۔ کیا تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بچوں سے دریافت کیا، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے عرض کی، ابا جان ہم عبادت کریں گے جو رب ہے ہمارے پردادا ابراہیم کا، ہمارے دادا اسحاق کا، آپ کے چچا اسماعیل کا، جو ایک اکیلا معبود حق ہے، ہم اس ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے، ہم اسی ہی کے فرما بردار ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کی دعا سماعت کیجئے کہ انہوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے اپنی سلطنت سے تھوڑا سا ملک عطا کیا ہے، تو نے مجھے تعلیم دی ہے، سکھلائی ہے خوابوں کی تعبیر۔ اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، تیرے سوا میرا کوئی کارساز نہیں ہے، میرا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ مجھے موت دینا تو حالت اسلام میں اور مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ انس کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ حق لے کر آئے، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، کیا آپ ہمارے بارے میں خائف ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، کیونکہ تمام بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اگر ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی عطا نہ کرتے تو آپ قدر مائل ان کی طرف ہو جاتے۔ تو دوستو اللہ جل وعلا سے عافیت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی طلب کریں۔ اللہ رب العزت اگر اپنے فضل سے، اپنے احسان سے کسی شخص کو دین پر استقامت عطا کرتا ہے، ثابت قدمی دے دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرے۔ ایسے انسان کو اس حالت میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور عطا کریں گے۔ اور یاد رکھیں ہدایت پر استقامت، صراط مستقیم پر اثبات، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ایسے شخص کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، لوگوں پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، میں کچھ تو کر رہا ہوں، نہیں، ایسے نہیں کہنا۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، یہ جتلاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے، آپ ان سے کہیے احسان مت جتلاؤ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے، اور تم اس چیز کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی توفیق سے نوازا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے فَلِنَفْسِ، وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اللہ غنی ہے جل وعلا، وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، وہ کسی کے تقوی کا محتاج نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا مَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اے قوم، تم اور زمین پر جو ہیں سب کفر کر دیں، اللہ تعالیٰ سب سے غنی ہے اور ہر قسم کی تعریف کا وہی مستحق ہے جل وعلا۔ اللہ جل وعلا نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على عتق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، اے میرے بندو، اگر تم سب مل جاؤ، تمہارے پہلے آخری، جن انس سب کے دل ایک پرہیزگار انسان کی مانند ہو جائیں، میرے ملک میں کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ ارشاد فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا، میرے بندو، تم سب کے سب مل جاؤ، تمہارے پہلے آخری، انس جن سب مل جاؤ، اور سب کے دل ایک کافر نافرمان گناہگار کے دل کی مانند ہو جائیں، میرے ملک میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ غنی ہے جل وعلا۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سب ہر وقت ہر معاملے میں اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی کے محتاج ہو، اور یاد رکھو اللہ سب سے غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ آئیے دوستو، اب ان مسائل کے متعلق گفتگو کرتے ہیں جن کو سمجھنے سے، اختیار کرنے سے انسان کو دین پر ثابت قدمی کے لیے معاونت حاصل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا وسیلہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں تدبر کرے، تأمل سے کام لے، تفکر سے کام لے۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح زمین میں گاڑ دیے گئے ہیں؟ زمین کو نہیں دیکھتے کس طرح بچھا دی گئی ہے؟ اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی الليل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، بے شک تمہارا رب وہ ہے، تمہارا الہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے ان آسمانوں کو، زمین کو صرف 6 دنوں میں، پھر وہ جل وعلا اپنے عرش پر مستوی ہوا، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن سے اور دن کو رات سے، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں۔ جس نے مسخر کیا سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، اسی ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اسی ہی کے لیے تخلیق ہے ہر چیز کی، اور اسی ہی کے لیے حکم ہے ہر چیز پر جل وعلا کے لیے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ وہ ہے جس نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے، تم اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب، کوئی سراخ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ سچ فرمایا اللہ جل وعلا نے،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اس کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، اے اللہ تو پاک ہے، اے تقدس و تعالی تو پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، تیری شان بہت بلند ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بلکہ دوستو ہر انسان کو اپنے اندر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسن انداز سے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ، اللہ تعالیٰ نے بڑے احسن انداز سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ انسان غور کر، تیرے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، تیرا نام و نشان ہی نہیں تھا، تیرا کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ نے تجھے ایک نطفے سے ملے جلے پانی سے پیدا کیا ہے، اسی پانی سے اللہ نے تجھے آنکھیں کان عطا کیے ہیں، دل عطا کیا ہے، دماغ عطا کیا ہے، یہ پورا جسم تجھے اسی نطفے سے اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو کیوں اپنے رب کو نہیں پہچانتا؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کریم رب جس نے تجھے اتنے احسن انداز سے پیدا کیا ہے، اس کی عظمت کو تو کیوں نہیں سمجھ رہا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب کی بابت؟ تو اپنے رب کو کیوں نہیں پہچان رہا؟ اسی طرح دوستو اللہ جل وعلا کے دین پر ثابت قدمی کے لیے دوسرا اہم وسیلہ ہے اللہ جل وعلا پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معارفت، اللہ رب ذوالجلال کی توحید کی معارفت۔ یہ بڑی اہم چیز ہے دین پر ثابت قدمی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو متصف ہیں صفت ایمان سے انہیں ثابت قدمی عطا کرتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہیں۔ علماء کو اللہ کی معارفت ہوتی ہے، اللہ کی توحید کا فہم ہوتا ہے، تحقیق ہوتی ہے، ان کے دل میں رب کی خشیت، رب کا تقوی، رب کی عظمت دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ چیز بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے دین پر ثابت قدمی کے لیے۔ مگر دوستو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج اکثریت کے دل رب ذوالجلال کی عظمت، کبریائی، جلالت، شان سے خالی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو اللہ کی توحید کی معارفت نہیں ہے، توحید کی تحقیق نہیں ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے بھائیو توحید کے بارے میں علم حاصل کرو، سیکھ لو، سمجھ لو، توحید کی تحقیق حاصل کرو، بجائے سمجھنے کے، سیکھنے کے، جاننے کے الٹا دشمن بن جاتے ہیں، مخالفت پر اتر آتے ہیں، کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، دین سے خارج قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں توحید کی عظمت نہیں ہے۔
اسی طرح دوستو اللہ جل وعلا کے دین پر ثابت قدمی کے لیے تیسرا اہم وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر صبر کرنا۔ یاد رکھیں یہ جو ہدایت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اگر جسے انسان کو یہ حاصل ہو جائے، اللہ توفیق عطا کر دے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اور عطا کرے گا، اللہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر اصحاب کہف کے بارے میں ارشاد فرمایا إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور ان کے ایمان میں ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ محبوب ہے کہ بندہ ایک لقمہ کھائے، ایک گھونٹ پانی کا پیے، اسی وقت رب کا شکر ادا کرے۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اور ارشاد فرمایا معاذ اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولنا، اس کا اہتمام کرنا کیجئے۔ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر، میری تائید کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور احسن انداز سے تیری عبادت کروں۔ میرے بھائیو میرے دوستو، شکر بہت بڑی چیز ہے، اس چیز کی قدر کیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ توحید کا علم سیکھتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، نماز کا پابند ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو حج کر لیا، اسی طرح اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر فقط زبان سے نہیں بلکہ سب سے پہلی جگہ، پہلا مخرج ہے شکر کا انسان کا دل۔ انسان دل میں اس بات کا اعتراف و اعتقاد رکھے اور اس بات کو تسلیم کرے کہ میرے اوپر ظاہری ہو یا باطنی ہر قسم کی نعمت اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز جو مجھے عطا ہوئی ہے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ دل میں اس چیز کا پختہ جازم یقین ہو، اسی طرح زبان سے اس بات کا اقرار و اظہار کرے، بتلائے کہ میرے پاس جو کچھ ہے، اولاد ہے، رزق ہے، صحت ہے، دین ہے، جو کچھ ہے، علم ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تیسری چیز ہے اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں ان سے بھی اظہار کرے، وہ کیسے؟ اللہ کی عبادت کر کے، نہ کہ نافرمانی کا ارتکاب کر کے۔ کیوں کہ نافرمانی جو ہے یہ نعمت کے زوال کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو دین سے پھیر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے اپنی حکمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بابت ارشاد فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جب یہ ٹھیڑے ہوئے یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے تو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یاد رکھیں انسان کا دل شفاف شیشے کی مانند ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اس دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے۔ اگر انسان توبہ نہیں کرتا، گناہ کو ترک نہیں کرتا، آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں کرتا، گناہ پر ندامت نہیں کرتا، تو یہ نقطہ جو ہے یہ سیاہی کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ ایسے دل پر مہر لگا دیتا ہے نفاق کی۔ کھلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو، گناہوں کا ارتکاب نعمت کے زوال کا سبب ہے، اس لیے زبان سے شکر ادا کریں،
اقرار کریں، اعتراف کریں، اظہار کریں، دل میں اعتقاد رکھیں، یقین رکھیں، اعتراف کریں کہ میرے پاس سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اور جسم کو مستقیم رکھیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں جل وعلا کی۔ اسی طرح دوستو، اللہ جل وعلا کے دین پر ثابت قدمی کے لیے چوتھا اہم وسیلہ ہے قرآن کریم سے وابستگی، قرآن سے تعلق۔ یاد رکھیں، یہ قرآن ثابت قدمی کے لیے بہت بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی بابت ارشاد فرمایا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے لوگوں کی سیدھی راہ کی طرف، اور یہ بشارت دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ایک بہت بڑے اجر کی۔ اللہ جل وعلا نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ پیارے پیغمبر، یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ہی بار اس شخص پر کیوں نہیں اتر آتا؟ اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ ہم اس قرآن کو تدریجاً اتار رہے ہیں تاکہ اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی عطا کریں۔ یاد رکھیں، قرآن نے جس چیز کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کی جائے، جس چیز کا حکم دیا ہے اسے بجا لایا جائے، جس سے روکا ہے رک جایا جائے۔ قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے حلال سمجھا جائے، جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام سمجھا جائے۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر یہ اس چیز کی اتباع کرتے، پیروی کرتے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، یہ چیز ان کے حق میں بہتر تھی۔ کس کے لیے؟ ثابت قدمی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھلاتا ہے۔ بہتر کس کے سامنے؟ کس کی نظر میں؟ اللہ جل وعلا کے سامنے۔ وہ انسان بہترین ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس کتاب کی وجہ سے دنیا آخرت میں عزت سربلندی عطا کرے گا، اور بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے گمراہیوں میں، رسوائیوں میں، ذلت میں ڈال دے گا۔ اسی طرح دوستو، صحیح بخاری میں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ کوئی قوم بیٹھتی ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں، سیکھتے اور سکھلاتے ہیں آپس میں۔ اللہ کی طرف سے ایسی مبارک مجلسوں میں سکینت طاری ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور ملائکہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اپنے ہاں اعلیٰ ملائکہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ ارشاد فرمایا، جن لوگوں کو ہم نے یہ قرآن عطا کیا ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی قرآن کی حلت اور حرمت کو سمجھتے ہیں، قرآن نے جس چیز کا حکم دیا ہے مانتے ہیں،
جس چیز سے روکا ہے رک جاتے ہیں، جس چیز کی خبر دی ہے تصدیق کرتے ہیں، اس کتاب پر کما حقہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کتاب کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں جس طرح پہلے لوگوں نے تورات اور انجیل کے ساتھ کیا۔ مگر دوستو، یہ بات میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو معاملہ اہل اسلام نے قرآن کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے، اللہ کی پناہ، اگر کسی عورت کو نکاح کر کے گھر لاتے ہیں تو گھر کی جو بزرگ خاتون ہوتی ہیں وہ قرآن لے کر دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، بہو کو قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے۔ اگر عدالت میں کہیں حلف اٹھانے کی باری آ جائے تو قرآن کو لے آؤ، کوئی مر گیا اس کو بخشوانے کے لیے مدرسے کے طلبہ اور مولویوں کو لے آؤ۔ جس بندے نے ساری زندگی قرآن کھولا نہیں، قرآن کے کسی حکم کو مانا نہیں، اسے بخشوانے کے لیے اب یہ کرائے پر مولوی آ رہے ہیں اور یہ مدرسے کے طلبہ آ رہے ہیں اس کو اجر و ثواب بلٹی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، کیا یہی معاملہ رہ گیا ہے قرآن کے ساتھ کرنے کے لیے؟ اور کچھ لوگ قرآنی آیات کی تعویذات لکھ کر اپنے گلے سے لٹکاتے ہیں، کوئی زیر ناف باندھتے ہیں، یہ کیوں؟ شفا کے لیے۔ حالانکہ ان لوگوں سے اگر سوال کیا جائے کہ اگر تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر جو تمہارے لیے میڈیسن تجویز کرتا ہے، اس میڈیسن کو تم کھاتے ہو یا گلے میں ڈالتے ہو یا ناف کے نیچے باندھتے ہو؟ تو کہیں گے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ شفا کے لیے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ گلے میں لٹکانے کے لیے ہی نہیں اتارا گیا، اس کو گھول کر پینے کے لیے نہیں اتارا گیا۔ اس قرآن کو پڑھو، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، قرآن کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، قرآن نے جس چیز کا حکم دیا ہے بجا لاؤ، جس سے قرآن نے روکا ہے رک جاؤ۔ اس معنی میں قرآن شفا ہے۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، یہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، تحقیق اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ تمہارے لیے شفا ہے سینوں کی، یہ قرآن ہدایت و رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ جل وعلا نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اس روز شکوہ کریں گے، اے میرے رب میری اس قوم نے، امت نے قرآن کو پشت پیچھے چھوڑ دیا۔ کس معنی میں؟ کہ قرآن کے جو اوامر ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، قرآن کی جو نواہی ہے اس سے باز نہیں آتے، جو حلت ہے اسے نہیں سمجھتے، جو حرمت ہے اسے نہیں چھوڑتے، جو خبر ہے اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ قرآن کو چوما، غلاف میں لپیٹا، خوشبو لگائی، اوپر رکھ دیا، قرآن کی طرف کمر نہ کرنا، کیوں؟ بے ادبی ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کو نہ پڑھنا، عمل نہ کرنا، سیکھنا نہ سکھلانا، یہ کیا قرآن کی بے ادبی نہیں؟ یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے، سب سے بڑی گستاخی ہے، سب سے بڑا انحراف ہے اللہ کتاب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح دوستو، اللہ جل وعلا کے دین پر ثابت قدمی کے لیے پانچواں اہم وسیلہ ہے اچھی صحبت، نیک لوگوں کی دوستی۔ یاد رکھیں، یہ جو بری صحبت ہے اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر، اس کی شخصیت پر، اس کے دین پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کی ملت پر ہوتا ہے، اب اسے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کسی اپنا دوست چن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، قصہ معروف ہے، ایک شخص نے 100 لوگوں کو قتل کیا، پھر ایک عالم کے پاس آیا، کہنے لگا حل توبہ، میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے، ایسا کرو کہ یہ جو سرزمین ہے یہ گناہوں کی سرزمین ہے، یہاں برے لوگ رہتے ہیں، تم یہاں سے ہجرت کر کے فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ ہیں، وہاں جا کر اللہ کی
عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ اب میں نے یہ جو قصہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے فقط اس دلالت کے لیے کہ نیک صحبت جو ہے یہ دین پر ثابت قدمی کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے جو قیامت کے دن ندامت کریں گے، حسرت کریں گے، واویلا کریں گے، کہیں گے کہ کاش ہم فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتے، جس کی دوستی نے، جس کے برے مشوروں نے، جس کے مکر فریب نے ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اس روز ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو چبائے گا، ندامت کرے گا، حسرت کرے گا، کہے گا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کرتا، آپ کی اتباع کرتا۔ اے میری حسرت، اے میری قسمت، کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، خلیل نہ بناتا، جگری یار نہ چنتا، جس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ میرے سامنے حق واضح ہو چکا، اس نے مجھے دین سے پھیر دیا۔ اور آج ایسے ہوتا ہے، انسان صراط مستقیم پر چل رہا ہے، سیدھی راہ پر چل رہا ہے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، سیدھا ہے، بالکل مستقیم ہے۔ جب اس کی صحبت ایسے لوگوں سے ہوتی ہے جو مجرم ہیں، فاسق ہیں، گناہگار ہیں، وہ آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں دل جو ہے اس پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں، جو ایکسپٹ کر لیتا ہے دل، فتنے اس دل کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دل ضعیف ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے سجدے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اس لیے میرے دوستو اپنا محاسبہ کیجئے، آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ کلکم رعائی وکلکم مسئول عن رعایتہ، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے اور ہر شخص اپنے اہل پر وہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اپنے بچوں کا محاسبہ کریں، دیکھیں ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ ان کی دوستی ہے اس کا اخلاق کیسا ہے، منہج کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، اس بارے میں جانکاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، لوگو مسلمانوں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر بڑے ہی سخت فرشتے مقرر ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو حکم دیتا ہے اسے پورا کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دو دوستوں کے بارے میں خبر دی ہے، ایک مسلمان اور دوسرا کافر، ایک جنتی اور دوسرا جہنمی۔ جنت والے جنت میں جا کر دیکھیں گے، آپس میں ملیں گے، گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرماتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے، پوچھ گچھ کریں گے، ان میں سے ایک کہے گا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، وہ ایک کہے گا میرا ایک سنگی تھا، میرا ایک جگری دوست تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا یَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کس چیز کی؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے، ہمارا جسم گل سڑ جائے گا، ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیا تو اس بات کو مانتا ہے؟ تیری عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے؟ وہ جنتی کہے گا اب دیکھنا چاہتی ہو جو مجھ سے یہ کہا کرتا تھا اب کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
قال هل انتم مطلعون، وہ کہے گا آؤ ذرا اس کا نظارہ کرو، دیکھو اس کو. فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جب اسے دیکھیں گے تو وہ جہنم کے سینٹر میں پڑا ہوگا، جل رہا ہوگا جہنم کی آگ میں. قالت اللہ ان کدت لتردین، وہ جنتی کہے گا اللہ کی قسم تو تو میرا کباڑا ہی کر ڈالتا، تو تو مجھے گمراہ کر دیتا، اللہ مجھ پر لطف و کرم نہ فرماتا، مجھے ثابت قدمی عطا نہ کرتا تو میں تیرے ساتھ جہنم میں جل رہا ہوتا. معزز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے ایک اچھی صحبت کی، اچھی دوستی کی مثال دی ہے عطر فروش کے ساتھ. آپ کسی عطر بیچنے کے والے کے پاس جاتے ہیں، جا کر وہاں سے اگر کچھ خرید لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر کچھ بھی نہیں خریدتے آپ کم سے کم وہاں سے اچھی خوشبو تو لے کر آئیں گے. مگر اس کے برعکس بری دوستی، بری صحبت کی مثال جو آپ نے دی ہے وہ ایک لوہار کے ساتھ. آپ کسی لوہار کی دکان میں چلے جائیں، بھٹی کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، وہ لوہا کوٹ رہا ہے، وہاں آگ جل رہی ہے، دھواں پھیلا ہوا ہے، آپ وہاں جا کر کچھ نہ کریں، مجرد بیٹھ جائیں، یا تو آگ آپ کے کپڑوں کو جلا ڈالے گی یا آپ وہاں سے کم دھواں تو لے کر آ جائیں گے بدبودار. یہ مثال ہے بری دوستی کی، برے دوستوں کی. آپ کچھ نہ کریں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ پر ان کی گندی صحبت اثر انداز ہوگی، آپ کے اخلاق پر، آپ کے عقیدے پر، آپ کے معاملات پر، آپ کی عبادات پر. انسان کو دیکھ کر رنگت اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح دوستو، اللہ جل وعلا کے دین پر ثابت قدمی کے لیے چھٹا اہم وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑا عظیم وسیلہ ہے اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ رب ذوالجلال کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان کو یاد رکھتا ہے. قول اللہ جل وعلا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ارشاد فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ اس کلمے کا ورد کرے، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا کہ اسے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا کیا جائے گا، اسے 100 نیکیاں عطا کی جائیں گی، 100 درجات بلند ہوں گے، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور اس روز وہ شیطان سے محفوظ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان مسلمان نماز سے فارغ ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما. اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کے بارے میں سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے. یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے. جو اعراض کرے گا اس کے لیے یہ وعید ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس پر شیطان مسلط کر دیں گے، وہی اس کا ساتھی ہے. تو یاد رکھیں اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور بالخصوص ثابت قدمی کے لیے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں. صبح و شام کے جو اذکار ہیں نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے یعنی عصر کے بعد اذکار کی پابندی کریں. بالخصوص آیت الکرسی اور فلق والناس، سورہ اخلاص پابندی کے ساتھ 3 مرتبہ. اسی طرح وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، کیا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. شاید فرمایا جو بندہ صبح کو شام کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے
کوئی چیز اسے، نہ آسمانوں سے کوئی مخلوق، نہ زمین کی کوئی مخلوق، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا کے متعلق، اگر کوئی کہیں جا کر پڑاؤ ڈالتا ہے، اس کلمے کو 3 مرتبہ کہہ لے، کوئی بھی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ ان کی پابندی کیجیے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ، جی ہاں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، شیاطین وہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ جب آپ گھر سے نکلیں تو یہ دعا کہنا مت بھولا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں ان کی پابندی کریں، رات کو سونے سے پہلے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کریں، اور کوشش کریں کہ ہمیشہ وضو سے رہیں۔ شیاطین کو یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے کہ مومن ہر حال میں وضو میں رہتا ہے۔ اسی طرح دوستو، اللہ جل وعلا کے دین پر ثابت قدمی کے لیے 7واں اہم وسیلہ ہے دعوت تبلیغ، دین کی تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مومنو، تم اللہ کی نصرت کرو، یعنی اللہ کے دین کی تائید کرو، اللہ کے دین کی نصرت کرو، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اسی طرح دوستو، اللہ جل وعلا کے دین پر ثابت قدمی کے لیے 8واں اہم وسیلہ ہے دعا۔ یاد رکھیں، دعا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قول اللہ جل وعلا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعائیں کرو میں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور جو لوگ میری عبادت سے، مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں حالت سجدہ میں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، دیگر انبیاء علیہم السلام اس بات کی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما اور ہمارا خاتمہ اسلام پر فرما۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، دل کے اخلاص کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ اور متوجہ ہو کر رب کو پکاریں، رب سے مانگیں کہ رب ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور صراط مستقیم ہی پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔